حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام اینا ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو اس کے ارد گرد 70,000 خدمت کرنے والی لڑکیاں چلتی ہیں، اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ یہ حور کہتی ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے میں ان کا انعام ہوں۔ امر بالمعروف سے مراد نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے رک جانے والے۔ ایسا جوان بچہ جس نے دنیا میں ایسا کیا کام کیا کہ اللہ نے اسے حوروں کی حور عطا فرمائی، جس کا نام حور عین مردیہ ہے۔ شیخ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں سے ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کو اس قیمت پر خرید لی کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سامان چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، میں اپنا سارا مال جنت کے بدلے دیتا ہوں۔ شیخ عبدالواحد نے کہا، خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بہت تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور تو عاجز ہو جائے۔ اس بچے نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے معاملہ کروں اور عاجز ہو جاؤں؟ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے اپنا سارا مال اور جان جنت کے بدلے بیچ دیا۔ شیخ عبدالواحد دل میں سوچنے لگے، اس بچے کی کیسی عقل ہے، اور ہم کو بڑے ہونے کے باوجود عقل نہیں۔ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار سب کچھ صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن آیا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور اس نے سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ جب ہم روم کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے، اے اینا مردیہ، کہاں ہے؟ رفیقوں نے کہا کہ شاید یہ مجنوں ہو گیا ہے۔ اسے بلا کر پوچھا گیا، تم کسے پکار رہے ہو اور یہ اینا مردیہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں غنودگی کی حالت میں تھا، میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اینا مردیہ کے پاس چلو۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا، وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا۔ دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف شفاف ہے۔ نہر کے کنارے نہایت حسین خوبصورت لڑکیاں جو زیور لباس سے آراستہ ہیں، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگی، یہ اینا کا خاوند ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ تم میں سے اینا مردیہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، ہم تو ان کی باندیاں ہیں، وہ آگے ہے۔ جب میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ ذائقے دار دودھ کی نہر بہتے ہوئے دیکھی۔ نہر کے کنارے پہلی عورتوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھیں، آپس میں کہنے لگی، یہ اینا کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آگے ہے، ہم تو ان کی خدمت کرنے والیاں ہیں، آپ آگے جائیے۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں شراب کی نہر جاری تھی، جس کے کنارے پہلی عورتوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھیں، آپس میں کہنے لگی، یہ اینا مردیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ آگے ہے، ہم تو ان کی باندیاں ہیں۔ جب میں آگے گیا تو شہد کی نہر جاری تھی اور ان لڑکیوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ آگے جائیے۔ تب میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے عمدہ زیور لباس سے آراستہ ہے۔ اس نے کہا، اے اینا مردیہ، تمہارا خاوند آ گیا۔ جب میں خیمے میں گیا تو دیکھا کہ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اینا مردیہ جلوہ افروز ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور میری آنکھیں حیرت میں پڑ گئی کہ میں نے اتنی حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کہا، اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب ہے۔ میں دوڑا کہ اسے گلے لگا لوں۔ اس نے کہا، ابھی ٹھہرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح دنیا میں حیات ہے، آج رات ہماری ملاقات ہوگی۔ حور نے وعدہ کیا کہ ہمارے ساتھ آج روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ گیا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ اتنے میں کافروں کا لشکر آیا اور ان پر حملہ کر دیا اور اسے مار کر شہید کر دیا۔ جب شیخ نے خون میں لت پت دیکھا، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔